السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ہی پیاری سی کہانی ہے، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ میں بالا خانے کی زندگی سے بہت تنگ تھی۔ شروع سے ہی گھر بسا کر عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر ہم جیسے عورتوں کے ساتھ دولت مند اور عیاش مرد راتیں تو گزارنا پسند کرتے ہیں، مگر ہم جیسوں کو گھر کی عزت بنانا پسند نہیں کرتے۔ یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے۔ گھر بسانے کی اشتیاق میں دو چار چاہنے والوں سے لگاوٹ کے انداز بھی اختیار کیے، مگر جو ہی شادی کی آرزو کا اظہار کیا، یہ شرفا بھاگ گئے۔ بالآخر دل کو ستانا چھوڑ دیا کہ جب قسمت میں نہیں پھر شادی کی تمنا کیسی۔ انہی دنوں نواب صاحب کو میری آواز کا جادو بالا خانے کھینچ لایا۔ وہ باذوق تھے، عمدہ موسیقی کی قدردان تھے، خاندانی وزاداری کے سحر سے مسحور ہوئے، پھر مجھ میں رفتہ رفتہ مانوس ہو گئے اور میری زلف گرا گیر کے اسیر ہو گئے۔ نواب صاحب کی عمر کافی تھی، مجھ کو ان کا والہانہ پیار ملا تو میں بھی ان کی شیدائی ہو گئی، سدھ بدھ کھو گئی۔ انہوں نے ایک دن باتوں باتوں میں پوچھا، شمع اپنی کوئی خواہش بتاؤ۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کاش اسی جنم میں آپ کی دلہن بن سکتی۔ بڑی حسرت سے یہ بات کہی کہ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ میں سمجھ گئی کہ شمع کے صرف وہی پروانے نہیں ہیں، اور بھی لوگ آتے ہیں جو مجھ پر نوٹ نچھاور کرتے ہیں، تو نواب صاحب کو یہی بات پسند نہیں۔ بھلا کیسے ایک بکاؤ عورت کو اپنی عزت بنا سکتے ہیں؟ یہ تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو گئی، اور میں شرمندہ ہی سکتے میں بیٹھی رہ گئی۔ انہی دنوں ہندوستان کی تقسیم کا مرحلہ زوروں پر تھا، اور نواب صاحب نے بھی ہجرت کا قصد کیا۔ جب وہ ہمارا شہر چھوڑ کر جانے لگے تو میں نے بھی بالا خانہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، تہیا کر لیا کہ ان کے پاؤں پکڑ کر شریفانہ زندگی کی بھیک مانگوں گی، تاکہ وہ مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ جب چلنے لگے اور مجھ سے خدا حافظ کہنے آئے، میں نے ان کی بگی کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی، التجا کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلے یا پھر گھوڑے کے سموں تلے رون ڈالے، مگر میں اب اس جگہ آپ کے بغیر نہ رہ پاؤں گی۔ جب انہوں نے میری بے قراری دیکھی تو بگی میں سوار کر لیا، اور میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ ہوئی۔ جانے ان کے من میں کیا تھا۔ بہرحال جس جگہ انہوں نے مجھے رات ٹھہرائی وہ ایک سائیں کا ڈیرا تھا، اور وہاں بھوسے کے ڈھیر پڑے تھے۔ انہوں نے سائیں کو ہدایت کی کہ کل صبح آؤں گا، ان کو یہاں نہایت عزت اور احترام سے ٹھہرائیے گا، اور جو چیز درکار ہو مجھے بتائیے۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں پلنگ وغیرہ سیٹ تھا۔ رقم بھی دے گئے کہ کھانے وغیرہ کا انتظام کر لینا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نواب صاحب دراصل مجھے اپنی بیوی کے روبرو لانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے کسی دوست یا واقف کار کے گھر نہیں ٹھہرایا۔ وہ یہ بات راز میں رکھنا چاہ رہے تھے۔ رات کو سائیں نے اس کمرے میں ٹھہرایا جو سجا ہوا تھا، اور نواب صاحب کا ہی خفیہ بیڈ روم لگتا تھا۔ سائیں نے مجھ سے کھانے وغیرہ کا پوچھا اور باادب ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ پھر رات کو اس کی بیوی بھی آ گئی جو اس کمرے میں چارپائی پر سو رہی۔ صبح نواب صاحب قاضی اور دونوں بھائیوں کے ہمراہ آ گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ دونوں حضرات بھی نواب صاحب سے پہلے میری شیدائی رہ چکے تھے، اور اکثر بالا خانے پر گانا سننے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور شرمندہ ہو کر بولے، شمع جی آپ؟ اس ایک جملے نے ساری حقیقت عیان کر دی کہ یہ بھی میرے دیوانے رہ چکے ہیں۔ ایکا ایک ہی نواب صاحب کا رنگ بدل گیا اور تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ جانے وہ کیا کہہ کر بھائیوں کو ساتھ لائے تھے۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے شادی کرنا نہ چاہتے تھے۔ جب سگے بھائی ہی میرے آشنا نکلے تو پھر یہ ڈول کیوں گلے میں ڈالتے۔ ہمدردی میں ہمراہ لے آئے تھے اور اب پچھتا رہے تھے۔ جن پر تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو پھر کسی اور نے کیا میری کشتی کو پار لگانا تھا۔ میں اس صورتحال سے گھبرا کر زارو قطار رونے لگی۔ اب یہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس کا کیا کریں۔ مشورے کے بعد یہ حل نکالا کہ قرعہ نکال لیں، جس کے نصیب میں یہ بلا لکھی ہے وہی اپنے سر لے لے، شاید اس سے خدا ناراض نہ ہو۔ بے آسرا چھوڑ دیں گے تو کہاں جائے گی، کیونکہ ان دنوں حالات بھی بہت مخدوش ہو رہے تھے۔ بلوؤں نے اچھے بلوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ قراندازی قاضی صاحب نے کی تو قرعہ فال نواب صاحب ہی کے نام نکلا۔ میرا دل کھل اٹھا، یہی چاہتی تھی، مراد پوری ہو گئی۔ انہی کی بنی اور قاضی صاحب نے میرا شرعی نکاح نواب صاحب سے پڑھوا دیا۔
میری قسمت اچھی تھی کہ نواب صاحب کی پہلی بیوی کے بچے نہ ہوئے تھے، مجھ ہی سے نواب کے اولادیں ہوئیں۔ خاندانی آدمی تھے، نباہ کیا، مگر میرا ان سے ناتا ان کے بچوں کی وجہ سے تھا۔ وہ مجھے بطور شریک حیات کچھ خاص اہمیت نہ دیتے تھے۔ ان کو اپنی پہلی بیوی کی خاطر بہت مطلوب تھی، جو ان کے اپنے خاندان کی تھی۔ ان کی عمر کافی تھی۔ شادی کے 10 برس بعد مشرقی پنجاب سے ہم ہجرت کر کے لاہور آ گئے تھے۔ مجھ کو علیحدہ گھر لے کر دیا تھا۔ وفات سے پہلے بیمار ہوئے تو سارے خاندان والوں کو بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے بچے ہیں، مگر میری اصلیت کسی کو نہ بتائی۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ان کے خاندان نے مجھے اپنا لیا۔ بچوں کی وجہ سے مجھ سے نباہ کیا۔ میں ان کے در پر پڑی رہی۔ ان کی پہلی بیوی نے بھی نہ دھتکارا، اگرچہ وہ مقام نہ دیا جو میرا حق تھا، مگر اہانت امیز رویہ بھی اختیار نہ کیا۔ میں نے سوچا کہ آخر میرے بچے جوان ہو جائیں گے تو اس خاندان میں اپنا مقام پا لیں گے۔ صبر شکر سے ان کے گھر رہتی رہی، کسی سے جھگڑا نہ تنازع۔ بھلا مجھ میں سکت ہی کب تھی، اور میرا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی تھا بھی کون۔ خدا کا شکر ہے کہ میری محنت رائگاں نہ گئی۔ میرے بچے جوان ہو گئے، وہی نواب صاحب کے وارث اور جانشین ہوئے، ان کی جائیداد کے وارث قرار پائے۔ خاندان پر نے ان کو عزت دی اور لوگ ان کی وجہ سے مجھے بھی مانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان بچوں کی بدولت مجھے وہ مقام مل گیا جو نواب صاحب کی زندگی میں نہ ملا تھا۔ میں خوش ہوں کہ ہجرت کے بعد میرا ماضی وہیں رہ گیا اور بدنامی کا داغ میرے ساتھ نہیں آیا۔ تبھی نواب صاحب کے رشتہ دار عزت کرتے ہیں اور ساری جوانی شرافت سے کاٹنے کا صلہ مل گیا ہے۔